السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرے گی، وہ یہ وش کرے گی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت جو میرے اور آپ کے آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے ویلکم میں۔ جب کوئی بڑا مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم بہت دنوں پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پورے سال جنت کو سجاتے ہیں۔ کس لیے؟ رمضان کے ویلکم میں، رمضان کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو سجانا شروع کر دو، جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دو۔ تو فرشتہ کہتے ہیں اے اللہ، آپ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جنت کو سجانے کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے ویلکم میں، رمضان کے استقبال میں، کہ جو آئندہ سال رمضان آنے والا ہے اس کے ویلکم میں تم ابھی سے جنت کو سجانا شروع کر دو، جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر عذاب بھیجنا چاہتے تو وہ رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، عذاب کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے 7 دن بنائے ہفتے کے اور جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا، اسی طرح اللہ نے بہت سارے پیغمبر کو بھیجے اس دنیا کے اندر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری امتیں پیدا کی، لیکن جس نبی کے ہم امت ہیں اس امت کو اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین بنائے، تو جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کو تمام زمینوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں ان تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت بخشی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں سید الشہور رمضان، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان تمام مہینوں کا ہیڈ ہے۔ تو اس کی فضیلت ہمارے اور آپ کے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بخششوں کا مہینہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو غفلت کی چادر ہے، جو سستی کی چادر ہے، اس کو اتار پھینکے۔ ایک پیاری اور خوبصورت حدیث سنیے رمضان کی فضیلت سے متعلق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو، فتحت ابواب الجنت، کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو زنجیر میں جکڑ دو، قید خانے میں قید کر دو۔ اسی لیے میرے بھائی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو آدمی غیر رمضان میں، رمضان سے پہلے اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل تھا، وہ رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تراویح جیسی 20 رکعت نمازیں بھی پڑھتا ہے تراویح کی۔ اور جو فجر سے پہلے جو مشکل اٹھنا اس کے لیے ناممکن تھا، وہ فجر میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ تبدیلی اور یہ چینجنگ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا، شیطان کو بندی بنا دیا۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی ہیبٹ کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ جب کوئی شخص ہے، اس کو برائی کی کوئی عادت نہیں ہے، بہت اچھا انسان ہے وہ، لیکن 4-5 دن اس کو غلط جگہ پہ لے گیا، یعنی شراب پینے کی کسی کو عادت نہیں ہے، تو اسے 4-5 دن اس کو لے کے گئے ساتھ میں شراب پلانے کے لیے۔ جب اس کی ہیبٹ بن گئی تو پھر 5 دن کے بعد اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ چلو شراب پینے کے لیے، وہ خود بخود چلا جائے گا، کیونکہ اس کی ہیبٹ بن گئی، اس کی عادت بن گئی۔ اسی طرح رمضان میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، شیطان تو قید ہو گیا، شیطان تو بند ہو گیا، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، اپنے ہیبٹ کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہاں، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جس سے نہیں بچ پاتا ہے۔
تو وہ اس کی ہیبٹ اور اس کی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سارے گناہ کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کچھ گناہ کے پیچھے انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اسے 70 گنا اس کا بدلہ ملتا ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے راہ میں رمضان کے مہینے میں 1 روپے خرچ کرے گا تو اسے 70 روپے دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کے راہ میں کوئی 10 روپے کسی غریب یا مسکین کی مدد کرتا ہے 10 روپے سے، تو 10 کو اگر 70 سے ملٹیپلائی کیا جائے 700 روپے بنتے ہیں، تو اللہ کے راہ میں اسے 700 روپے دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو 2 کو اگر 70 سے ملٹیپلائی کیا جائے، گنا کیا جائے، تو 140 رکعت بنتے ہیں، تو اس بندے کو 140 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ بہانے تلاش کر رہا ہے بخشش کا، اپنے بندوں کو بخشنے کا، لیکن بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی سستی کی چادر کو، غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں، اور یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، یہ جو برکت کا مہینہ ہے، یہ جو خوبصورت اور بیوٹیفل مہینہ ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں اور اپنی سستی کی چادر کو پھینک کر کے اللہ کی عبادت میں اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو امید ہے کہ جو رمضان کی فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے، یہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، یہ فضیلتیں رکھی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔